دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال تو ایک راہ چلتے مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھا اور پھر چل دیا۔ اب یہ تو انہوں نے اپنی بات کی، ہمیں کیا ہدایت کی ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ تو راہ چلتے مسافر کو تو ادھر ادھر کی تو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو اپنی منزل کو دیکھنا ہے۔ اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، سامنے سڑک پہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم ظالم لوگ ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس جیسی مخلوق کائنات میں نہیں ہے۔ باقی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، اس کا تعلق یہیں سے ہے، یعنی عالم مادیات سے ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ سورج پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اسی کائنات کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کا اس جہان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں۔ بہت سی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو انسان جو ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو سوچ و بچار نہیں کرتے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور امت بے ہوش ہے، یہ ایک مردہ قوم ہے، اور دنیا کے نشے میں دھت ہے، دنیا کے نشے میں۔ دیکھیں، جو نشہ جب زیادہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ زیادہ چڑھا لیں آپ تو، یا جو بھی نشہ ہے، تو آپ پھر اپنے آپ سے غافل ہو جاتے۔ تو اچھا، بہرحال، تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ظلم کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم ظالم لوگ ہیں؟ اچھا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ جب ہمیں یہاں نیچے انسان کو اتار رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی زمین میں تمہیں رہنا نہیں ہے، ایک مختصر عرصے کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، پھر میرے پاس ثم الی ربکم ترجعون، پھر رب کے پاس واپس جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، تو جو چیز اللہ کی ہے وہ واپس اللہ کے پاس جائے گی۔ دنیا میں جو چیز اللہ کی ہے حقیقت میں، ویسے تو ہر چیز یہ اللہ کی ہے، لیکن ہم جو ہے، ہماری ایک الگ حیثیت ہے۔ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، سب واپس جائیں گے۔ کل الینا راجعون، الی مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب میرے پاس آؤ گے، اور یہ نہیں کہ تم سب آؤ گے بلکہ تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ ہر انسان کی پیشی انفرادی ہوگی، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ ہوں گے اور رب العالمین ہوگا سامنے، آپ کے رب العالمین، اور جواب دہی ہوگی۔ کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ ٹھہر جائیے ذرا، ہم کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہمارا اپنے پیغمبر کو جواب ہے کہ بھئی آپ سچے ہیں، حق ہیں، لیکن ہم آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ آپ کا
آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہاں اپنی مرضی کریں گے، جو جتنی ہماری مرضی ہوگی آپ کی مرضی کریں گے، جو بھی ہے. بس باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. تو خیر میں ظالم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ. میری مثال تو ایک راہ چلتے مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھا اور پھر چل دیا. اب یہ تو انہوں نے اپنی بات کی، ہمیں کیا ہدایت کی ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. تو راہ چلتے مسافر کو تو ادھر ادھر کی تو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو اپنی منزل کو دیکھنا ہے. اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، سامنے سڑک پہ دیکھیں گے؟ آپ سامنے دیکھیں گے نا. تو وہ کہتے ہیں نا ڈرائیونگ میں موبائل کا استعمال ممنوع ہے، جرم ہے، تو توجہ ہٹ جاتی ہے نا. تو بہرحال دیکھیں مختصر بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. آخرت کی کامیابی دنیا جنت کی خریداری کی جگہ کا نام ہے. یہاں آپ نے جنت کمانی ہے، کیونکہ دو ہی مقامات ہیں آخرت میں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آخرت میں آؤ گے تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. اور بخشش تو آپ نے یہاں کروانی ہے، آخرت میں کوئی بخشش نہیں ہے، یہاں پر بخشش کروانی ہے آپ. اور بخشش تب ہوگی جب آپ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس کے خلاف زندگی گزاری تو وہ بخشش ہو نہیں سکتی. شرک ہو گیا نا، جب آپ نافرمانی میں پڑ گئے تو وہ تو شرک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بھئی شرک کو تو میں نہیں معاف کروں گا. جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہے تو یہ تو شرک ہو گیا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی نہیں گزارے تو یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے. یہ الفاظ ہیں نا، ہم تو ظلم کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں دنیا، میں نے جیسے آپ کو کہا دو مقامات ہیں آخرت میں. جب انسان یہاں سے جائے گا تو دو جگہوں میں سے ایک جگہ میں ضرور ہوگا، یعنی اب اس نے کمائی ہوگی. آج کا مسلمان جہنم کمانے کی سرتوڑ کوشش میں ہے. کیوں؟ کہ اس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر. اللہ کے کلام کے مطابق یہ کافر ہے. ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. جو دنیا کو ترجیح دے دے یہ کافر ہے اللہ کے قرآن کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا. تو ہم سب تو کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی روش کافرانہ ہے، روش مشرکانہ ہے، روش منافقانہ ہے. کلمہ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ پڑھنا چاہتے ہیں. یعنی حقیقی طور پہ ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. میں ایمان کا نام نہیں لیتا ورنہ پھر آپ کہیں بے ایمان ہم نے کہہ دیا. ہمارے دل میں یقین ہے دنیا پر، بس بات یہاں پر ختم ہو جاتی. تو جو دنیا کو اب دیکھیں ظالم کا مطلب کیا ہے؟ جس نے جنت پر جہنم کو فوقیت دے دی، اس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا. جس نے ابدی زندگی پر دنیا کی زندگی کو فوقیت دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا. بھئی ایک دفعہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ مکان کی ضرورت ہے، تو ایک مکان آپ کو پسند، مثال ہے ایک مکان آپ کو پسند آ گیا، مالیت ہے 50 کروڑ روپے، آپ کے پاس 40 کروڑ روپے ہیں، مثال کے سارے جو بچت ہے 40 کروڑ روپے. اس سے اچھا ایک مکان ہے، وہ مفت مل رہا ہے آپ کو،
آپ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ خراب گھر ٹوٹا پھوٹا گھر لوں گا، مثال ہے، بس آپ وہ جو جمع پونجی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، وہ جو مفت مل رہا ہے اس کو آپ نہیں لیتے، تو آپ نے کس پر ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا۔ جنت مفت ہے، بس ایک کلمہ پڑھ لیں، حقیقی طور پہ جنت آپ کی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمے کے تقاضے پورے کر دی وہ جنتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، ورنہ معاف ہے، وہ شرائط ہیں۔ نماز پڑھ سکتے ہو جتنی، جب تک تم پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، ورنہ معاف ہے۔ حج کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ مت کرو۔ زکوٰۃ دے سکتے ہو دے دو، مطلب اگر ہوتی ہے تم پہ دے دو، ورنہ مت دو، زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ تو دیکھیں دین مشکل نہیں ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، نمبر ایک بات۔ تو اس میں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ کلام الہی ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ ما یبدل القول لدی، میں بات کو نہیں بدلا کرتا، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ پٹھان کہتے ہیں نا، دل ترا کا الترا نغواڑ، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ بس یہ دنیا ہے تھوڑی سی، ہم کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، آخرت فراموش، آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اور ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ، تو آپ کو پتہ چلے گا جب آگ میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آگ کا بچھونا اور اوپر آگ کی چادر، اور پھر وہاں کھانا پینا۔ ہمیں تو کسی بات پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پر ہے نہ دوزخ پر ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔